شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو سیرہ کلاس، جزاک اللہ خیر فار کمنگ۔ انشاءاللہ آج کا ٹاپک ہوگا کہ وی ول بی ڈسکسنگ اباؤٹ دا کوالٹیز آف رسول اللہ، انر اینڈ آؤٹر بوتھ کوالٹیز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فزیکل ایٹریبیوٹس اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انر کوالٹیز سچ ایز بریوری، سچ ایز آنیسٹی، سچ ایز ہیوملٹی، سچ ایز جنروسٹی وغیرہ وغیرہ۔ اور اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے خاص ایٹریبیوٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمیونیکیشن کا۔ باڈی لینگویج میں بہت سی چیزیں آتی ہیں، لیکن انشاءاللہ ڈیٹیل میں سمجھتا ہوں رسول اللہ کی کمیونیکیشن کو انالائز کرنا، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو دیکھیں، کیریکٹر کو جس طرح سے ویسٹ ڈیفائن کرتا ہے وہ بہت مختلف ہے، کیونکہ میں نے ویسٹرن ایتھکس اور ایتھیکل سسٹم بھی اسٹڈی کیا اور میں نے اسلامک ایتھیکل، اور تھوڑا سا فرق ہے۔ بنیادی فرق یہ ہے کہ ویسٹ میں اگر آپ دیکھیں گے نا کہ مین جو کیریکٹر کے ایٹریبیوٹس ہیں، مین ایٹریبیوٹس، ان میں آپ کو ڈگنیٹی، آنیسٹی، کمپیشن تو نہیں، لائلٹی، اس میں آپ کو پنکچویلٹی، اس طرح کی چیزیں اوپر نظر آئیں گی، کیونکہ ان کا جو سسٹم ہے وہ کیپٹلزم بیس سسٹم ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو کیپٹلزم چونکہ کارپوریٹ کلچر ہے سارا، تو کارپوریٹ کلچر میں جو چیزیں میٹر کرتی ہیں اور جو آپ کو اوپر لاتی ہیں، ان میں سر فہرست یہی چیزیں ہیں۔ ڈگنیٹی ہو بندے کے اندر، ای آئی ہو بندے کے اندر، ایموشنل انٹیلیجنس، پنکچویلٹی ہو بلا کی، ٹھیک ہے نا، آنیسٹی ہو، ورک لائف بیلنس ہو، کانشائنٹیسنس ہو۔ کانشائنٹیسنس ایک بہت بڑا ایٹریبیوٹ ہے، بلکہ دو چیزیں جو ڈیفائن کرتی ہیں نا کارپوریٹ سیکٹر میں ٹاپ آنے کا، وہ میں سن رہا تھا ایک سائیکالوجسٹ کو، اس نے کہا کہ ایک کانشائنٹیسنس اور ایک انٹیلیجنس، ٹھیک ہے۔ تو کانشائنٹیسنس ہوتا ہے کہ اپنے ورک کے ساتھ بہت زیادہ کانشیس ہونا، یعنی ایک بندہ سیلف ڈریون ہے، اس کو سیلف ڈریون آپ کہہ لیں کہ وہ سیلف ڈریون ہے، وہ خود ہی ٹائم پہ آئے گا، خود ہی وقت پورا کر کے جائے گا، خود ہی جو ہے وہ آنیسٹی سے کام کرے گا، تو اس کو کانشائنٹیسنس کہتے ہیں سائیکالوجسٹ۔ لیکن جب آپ اسلامک ایتھکس کی طرف آئیں گے نا، تو آپ کو ایٹریبیوٹس جو ٹاپ پر ملیں گے وہ اس سے ذرا مختلف ہیں۔ یہ بھی ہیں، یہ نیچے ہیں، لیکن کیونکہ دیکھیں نا، اگر ڈگنیٹی، لائلٹی، آنیسٹی، پنکچویلٹی یہ کریکٹر کے ٹاپ ایٹریبیوٹس ہیں، تو ہٹلر کی آرمی سب سے زیادہ کریکٹر والی ہے، ٹھیک ہے، وی کین آرگیو، کیونکہ ہٹلر کی آرمی میں لائلٹی بھی تھی جرمنی کے ساتھ اور ہٹلر کے ساتھ، ان کی آرمی میں بلا کی پنکچویلٹی تھی، تو پنکچوئل ان سے زیادہ تھا ہی کوئی نہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ڈگنیٹی بھی تھی ان میں، اپنی کنٹری کے خلاف کچھ بھی نہیں سنتے تھے۔ اسی طرح ان میں جو ہے وہ لائلٹی، یہ سارے ایٹریبیوٹس، کانشائنٹیسنس اتنی کہ وہ اپنے کام کے ایسے پکے کہ جب کوئی نہ بھی دیکھے تب بھی وہ پکا کام کرتے تھے۔ تو اس لیے یہ کریکٹر کی ایٹریبیوٹس وہ نہیں ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہمیں ڈیفائن کریں ایز اے ہیومن بینگ۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہ ہیومینٹی کو ڈیفائن کرنے والے کریکٹرز ہیں۔ یہ ورک پلیس ایتھکس اور پروفیشنل کریکٹر کے آپ کہہ لیں کہ کچھ ایٹریبیوٹس ہیں۔ ہمیں جو نظر آتا ہے سیرہ سے وہ جنروسٹی، کمپیشن، ٹھیک ہے نا، سیلف لیسنس، آلٹروازم، یہ مسلمانوں کے کریکٹرسٹکس ہیں، اوکے۔ اور یہ چیزیں کارپوریٹ میں فیل ہیں۔ جو کمپیشنیٹ بندہ ہوگا وہ ان کے کسی کام کا نہیں ہے، سیدھی سی بات، ٹھیک ہے نا۔ کمپیشنیٹ بندے کا انہوں نے اچار ڈالنا، وہ تو کہیں گے یہ بندہ تو ہمیں مروائے گا، ہر جاب لیس بندے کو جاب دے دے گا، کمپنی جو ہے وہ ٹھپ ہو جائے گی، تو وہ ٹوٹلی اور ہے۔ اب وہی سارا کارپوریٹ سیکٹر چونکہ اوپر ہے تو وہی چیزیں نیچے ٹرکل ڈاؤن کرتی ہیں۔ نیبرز کے ساتھ بھی پھر وہی ایتھکس ہیں، پھر رشتہ داروں کے ساتھ بھی وہی ایتھکس ہیں، ہر جگہ پھر وہی ایتھکس چل رہے ہیں۔ تو ویسٹرن ایتھیکل سسٹم میں نے بہت ڈیٹیل میں پڑھا ہے، بلکہ ایک بک بھی مولانا مودودی کی بک ہے اس پہ، ویسٹرن ورسز اسلامک ایتھیکل سسٹم، یہ ہمیں پڑھاتے تھے سی ایس ایس کی تیاری جب کر رہے تھے، اس میں بہت ڈیٹیل میں مولانا نے جو ہے وہ اس کو ڈسکرائب کیا ہے کہ کیا ڈفرینس ہے سیکولر ایتھکس میں اور اسلامک ایتھکس میں، بہت بنیادی ڈفرینس ہے، ٹھیک ہے۔ بیکاز دا تھنگ دیٹ ڈرائیوز دیم از ریٹنگ سسٹم versus the thing that drives us is pleasure of Allah۔ جس دن ہماری یوتھ کو یہ فرق سمجھ آ گیا نا تو انہیں اسلام سمجھ آ جائے، ریٹنگ سسٹم ورسز پلیجر آف اللہ۔ اس پہ گورو نے ہی ڈاکیومنٹریز بنائی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس ڈاکیومنٹری کا میں نام نہیں لوں گا پبلکلی، وہ اس میں کچھ معیوب چیزیں بھی ہیں، لیکن اینی وے
انہوں نے خود ڈاکیومنٹریز بنائی ہیں جس میں اپنے ایتھیکل سسٹم کو خود ہی ایکسپوز کیا ہوا ہے، جو کہ پیورلی ریٹنگ سسٹم پہ ہے۔ ریٹنگ سسٹم سے مراد ہے کہ ان کے ایتھکس ان کی سوشل پوزیشن کے ساتھ ایسوسیٹڈ، یعنی آپ کو ایتھیکل ہونا پڑے گا ورنہ آپ سوشلی اوپر نہیں آؤ گے، یہ ہے ریٹنگ سسٹم سے مراد یہ ہے۔ ہمارے ہاں یہ ٹھیک ہے، ایک طرح سے یہ اس طرح سے یوزفل اپروچ ہے کہ بندہ ایتھیکل ہو جائے گا، لیکن کیا واقعی اس کا دل چینج ہوا ہے؟ کیا دل سے وہ ایتھیکل ہے؟ کیا جب لاز ختم ہو جائیں گے اور کوئی پولیس والا نہیں کھڑا ہوگا اور جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہوگا، سٹل کیا ایک بندہ ایتھیکل ہے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اسلامک ایتھیکل سسٹم اس کا مقابلہ ہی کوئی نہیں، کیونکہ وہ اللہ سے ریلیٹ کرتا ہے، وہ تقوی سے ریلیٹ کرتا ہے ہر چیز کو، یہ بہت بنیادی فرق ہے۔ اسی لیے جو کریکٹر کی ویلیوز کی ہم بات کرتے ہیں نا، اس میں ہیوملٹی ہے، اس میں جنروسٹی ہے، اس میں الٹروئزم ہے، اس میں سیلف لیسنس ہے، اس میں جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور کمپیشن ہے، اس میں ایمپتھی ہے۔ ایمپتھی از دی ڈیفائننگ کریکٹر جو انسان کو انسان بناتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایمپتھی سے مراد ہے کسی کے بارے میں فیل کرنا۔ جیسے ایک اسکالر کہتے تھے کہ اگر آپ کسی کو تکلیف میں دیکھو اور آپ اس کی مدد نہ کرو تو آپ حاجی ہو سکتے ہیں، آپ بہت بڑے عابد ہو سکتے ہیں، آپ تہجد گزار ہو سکتے ہیں، لیکن آپ نیک نہیں ہیں، آپ نیک نہیں ہو سکتے۔ تو نیکی ہے ہی یہ کہ دوسرے کی اس کے درد میں مدد کرنا، ٹھیک ہے؟ دوسرے کے بارے میں فیل کرنا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیں پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ جتنے بھی نبی اللہ نے بھیجے وہ ٹاپ کے لوگ تھے، ان کے کریکٹرسٹکس ٹاپ کے تھے۔ حضرت موسیٰ انتہائی ہینڈسم، گھبرو جوان، مطلب مسکولر انسان اس اپنے قوم کے، ایجپشین قوم کے۔ حضرت یوسف کو کہا ہاف دا بیوٹی دی گئی، ٹھیک ہے نا؟ حضرت عیسیٰ ان کی خوبصورتی کا بیان ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اسکالرز کہتے ہیں کہ ہی کمبائنڈ آل دی کریکٹرسٹکس آف آل دا پروفٹس، یعنی اس لیول کی کامل شخصیت ہمارے نبی تھے۔ حضرت یوسف کی خوبصورتی کے بارے میں تو وہ حضرت عائشہ کا ایک شعر بھی ہے، وہ میرے ذہن سے نکل گیا، لیکن انہوں نے کہا اس کا کرکس یہ ہے کہ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال دیتے ہیں، تو ابھی انہوں نے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوٹی نہیں دیکھی۔ یہ حضرت عائشہ کا شعر ہے، کرکس اس کا یہ ہے بہرحال۔ تو اس لیے یہ اس میں ایک حکمت ہے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ لوگ آپ کو تب تک فالو نہیں کریں گے جب تک آپ میں کچھ کریکٹرسٹکس نہیں ہوں گے۔ اس کو کیرزمیٹک لیڈرشپ کہتے ہیں۔ کچھ لوگ جو ہے نا وہ دور سے لیڈر، بندہ ویسے جھک جاتا ہے ان کے سامنے، کیرزمیٹک لیڈرشپ، ٹھیک ہے؟ تو ہر نبی میں کیرزمیٹک لیڈرشپ تھی اور یہ ایک ضرورت تھی، ورنہ جو ہے لوگ جو ہے وہ شاید فالوورشپ نہ اتنی ہوتی، اور یہ اللہ کی حکمت ہے ڈیفینیٹلی۔ اوکے، تو ہم ویسے تو فالوورشپ کا تعلق یاد رکھیں، اللہ نے دل چینج کیے، اس کو ہم مٹیریل سینس میں نہیں کہہ رہے کہ اگر وہ کیرزمیٹک نہ ہوتے تو فالوورشپ نہ ہوتی۔ بتانے کا مقصد یہ کہ ون آف دا ریکوائرمنٹس ہے۔ تو بہرحال ہمیں بہت سی نیریشنز ملتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فزیکل ڈسکرپشن کی، جیسے کہ میں ایک نیریشن آپ کو سناتا ہوں۔ جیسے ایک نیریشن میں آتا ہے کہ when a son asked an old lady after the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم passed away, what was the prophet like? ایک بچے نے اپنی ماں سے پوچھا کہ اماں پروفٹ کیسے تھے؟ She said, oh my dear son, if you were to have seen him, you would have thought that the sun has risen up. اے میرے بچے، اگر تو رسول اللہ کا چہرہ دیکھ لیتا تو تجھے ایسے لگتا ہے جیسے سورج نکل رہا ہے۔ یعنی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ جو چہرے سے نور اور جو برائٹنس، دیکھیں نا سورج نکلتا ہے وہ ہر چیز کو روشن کر دیتا۔ تو فرمایا انہوں نے کہ جب رسول اللہ کہیں انٹر ہوتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ کہیں موجود ہوتے تھے تو ہر چیز روشن ہو جاتی تھی، اور لگتا تھا کہ بس گلی میں انٹر ہونے لگے تو گلیاں روشن ہو جاتی۔